جی آپ کا نام؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی بولی۔ مسٹر سعدی، آپ کے لیے کسی مس دانین کا فون ہے۔ سعدی ریسیپشن پر پہنچا تو لڑکی نے دانین کا حوالہ دے کر ریسیور اسے پکڑایا۔ کیا ہوا دانی، تم ابھی تک آئی کیوں نہیں اور کال کیوں کاٹ دی تھی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سعدی نے ایک ہی سانس میں 2 سوال کر ڈالے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں سعدی، تم جلدی سے نکلو وہاں سے۔ کیوں، کیا ہوا ہے دانی؟ ابھی تفصیل نہیں بتا سکتی، بس اتنا ہی کہ اساور کو پتہ چل گیا ہے تم وہاں موجود ہو، وہ تمہیں مارنے آیا ہے۔ پلیز سعدی میری جان بھاگو وہاں سے۔ دانین کی آنکھوں سے مارے بے بسی کے آنسو جاری تھے۔ ہاں بس نکلتا ہوں۔ سعدی کی نظر سامنے پڑی جہاں سے اساور تیز سے چلتے آ رہا تھا۔ اس نے سعدی کو نہیں دیکھا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے سعدی تیزی سے ریسیپشن کے پیچھے سے گزرتا ہوا خفیہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ سعدی رانا آئے ہیں آپ کے ہوٹل؟ سومو پر امید تھی وہ سعدی کو بچا لے گی کیا؟ اچھا میری بات کروائیں۔ سومو تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ چچی وہ وہی ہیں، ابھی چیکس نہیں پہنچے۔ سومو نے روتے ہوئے دانین کو بتایا۔ دانین نے سکون کا سانس لیا۔ میری بات کروائیں پلیز۔ سومو کے ہاتھ سے فون لے کر دانین نے کان سے لگایا۔ جی آپ؟ اساور اسے پورے ہوٹل میں ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ ہوتا تو ملتا نہ۔ ایکسکیوز می؟ اساور ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوا۔ یس سر۔ آپ کے ہاں کوئی سعدی رانا نام کا لڑکا آیا ہے؟ یس سر، وہ یہاں کے مستقل کسٹمر ہیں، ابھی ہی یہاں سے گزرے ہیں۔ لڑکی خالص پروفیشنل انداز میں مسکرائی۔ چلے گئے؟ جی سر، انہیں فون آیا تھا تو وہ جلدی سے نکل گئے۔ کس کا فون آیا تھا آپ بتا سکتی ہیں؟ یس سر، کوئی دانین آدمی کا فون تھا۔ لڑکی کے بتاتے ہی اساور کے چہرے کے تاثرات مزید بدتر ہو گئے۔ سر کی رگیں غصے سے تن گئی۔ اس وقت سامنے دانین ہوتی تو وہ اس کا قتل ضرور کر دیتا۔ غصے سے مٹھیاں بینتے وہ ہوٹل سے باہر نکلا۔ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، میں آج اسے ڈھونڈ لوں گا۔ خود کلامی کرتا وہ پارک کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کی فل سپیڈ پر سڑک پر ڈال دی۔ ماما سائرہ رخشندہ بیگم کو آوازیں دیتے لاؤنج میں پہنچی جہاں رخشندہ بیگم بیٹھی کوئی سیریل دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سائرہ، کیوں ایک ہی سانس میں شروع ہو گئی ہو؟ رخشندہ بیگم جو ڈرامے میں ڈسٹرب ہونے پر تنگ آ کر بولی۔ ماں میری ساس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال میں ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ سارہ بیزاری سے بولتی موڑ لے کر چینل تبدیل کرنے لگی۔ کیا میری بہن کا ایکسیڈنٹ؟ یہ کیسے؟ چلو چلیں۔ بہن کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ماں رہنے دے، میں نہیں جا رہی ان کنگلوں کی طرف، سائرہ نے نحوست سے کہا۔ بہن ہے وہ میری ساس، نہیں مانتی تو خالہ کی طرح ہی خیال کر لیا کرو۔ اپنی بہن کے متعلق بیٹی کے فرمودات سن کر انہیں ہائی وولٹیج کا غصہ چڑھا تھا۔ اماں میں ایک شرط پر چلوں گی، مجھے ان غریبوں کی بستی میں نہیں چھوڑائیں گے آپ۔ آنا ہوا تو اپنے داماد سے کہیے گا یہیں آ جائے، ورنہ بھول جائے کہ ایک بیوی بھی تھی اس کی۔ سائرہ کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے، کون سی غریب ہستی کی بات ہو رہی ہے؟ کچن سے چائے کا کپ لے کر نکلتی سومو نے پوچھا۔ تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ سومو، تمہاری فرہندہ خالہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، جانا ہوگا۔ جی ماما چلوں گی میں۔ سومو جلدی ہی مان گئی کہ فرہندہ اس کی فیورٹ تھی۔ تم بھی اٹھ جاؤ سائرہ۔ فرہندہ بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سومو بھی تیار ہونے کمرے کو چل دی۔ سارہ چاروں نہ چار پیر پٹکتے ہوئے جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں شہر سے دور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئیں، جو بقول سائرہ کے 3rd کلاس لوگوں کا علاقہ اور ہسپتال تھا۔ مجھے جانے دو پلیز بکھرے بالوں، ملکہ جی حلیے والی لڑکی چلا رہی تھی مگر اس کی سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ پلیز میرے بیٹے کا دم گھٹ جائے گا، ہم دونوں مر جائیں گے۔ وہ کو گھسیٹتی وہ دروازے پر پہنچ کر بند دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ کیا ہے لڑکی، کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ ایک موٹی حیران سی عورت آنکھیں ملتی کمرے میں داخل ہوئی۔ دیکھو میرا بیٹا بھوکا ہے، کچھ کھانے کو دے دو مجھے، بے شک نہ صحیح میرے بیٹے کو کچھ دے دو۔ اس نے تھوڑے دور بیٹھے 2 سالہ بچے کی طرف اشارہ کیا جو بھوک کی شدت سے رو رہا تھا۔ میم صاحبہ کا حکم نہیں ہے مجھے، اور اب دروازہ مت کھٹکھٹانا، میری نیند خراب ہوئی تو میں تمہاری زندگی عذاب کر دوں گی۔ موٹی عورت غصہ کرتی
دروازہ زور سے پٹخ کر لاک لگاتی ہوئی چلے گی۔ پلیز پلیز، خدا کا واسطہ ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، کچھ تو دو۔ پیچھے وہ دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ خوراک کی عدم موجودگی نے لڑکی کی صحت کو خراب کر دیا تھا۔ میم صاحبہ، وہ کچھ کھانے کو مانگتی ہیں، اس کا بیٹا اذان رو رہا ہے۔ موٹی عورت نے باہر آ کر فوراً اپنی میڈم کو کال ملائی تھی۔ ٹھیک ہے میم صاحبہ۔ کال بند کرتے وہ موٹی عورت کچن کی طرف بڑی، فریج سے ڈبل روٹی اور دودھ کا پیکٹ نکال دی۔ وہ اس بند کمرے کی طرف آئی جہاں ایک بد نصیب لڑکی کو اس کے بیٹے سمیت قید کیا گیا تھا۔ یہ لو اور کھاؤ۔ ڈبل روٹی اور دودھ کا پیکٹ اس کی جولی میں پھینکتی وہ پھر سے دروازہ لاک کر کے چلی گئی۔ اس بکری لڑکی کو جیسے امید ملی ہو، جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اسے ڈبل روٹی دودھ میں ملا کر دی اور اس سے ڈبل روٹی دودھ میں ڈبو کر کھلانے لگی۔ بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کی گردن پر جذب ہو گئے۔ وہ بیڈ پر آنکھیں منہ کر لیٹا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بہت دیر سے رنگ کر رہا تھا۔ وہ جو نیند کی وادیوں میں تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر حیا سدوانی کالنگ لکھا رہا تھا۔ آنکھیں ملتے اس نے کال پک کر کے فون سے کان لگایا۔ ہیلو، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ حیا سدوانی کی سریلی آواز موبائل سے گونجی، جو اس وقت اسے شدید بری لگی تھی۔ رات کے اس وقت فون کرنا اور پھر پوچھنا کہ ڈسٹرب تو نہیں کیا کیا کہلاتا ہے؟ وہ بغیر کسی لحاظ کے تیز لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا آپ جاگ رہے ہوں گے۔ حیا کے توقع کے برعکس جواب پر حیا تھوڑی دیر کو شرمندہ ہوئی مگر پھر ڈیٹو کی طرح مسکرانے لگی۔ کیوں میں آپ کو ویمپائر کی فیملی سے لگتا ہوں؟ جمائی کو ہاتھ سے روکتے وہ طنز سے اپنے لہجے کو پاک نہ کر پایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اب یہی پوچھنا چاہتی تھی میں۔ حیا نے بات کو طول دینی چاہی۔ میں ٹھیک ہوں مس حیا، آئندہ کوئی ضروری کام ہو تب بھی مجھے کال مت کیجیے گا۔ میری سیکرٹری سے بات کر لیجیے گا۔ دوسری بات، رات کی مجھے کبھی پھر بھول کر بھی کال مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بیزاری سے کہتے ہی اس نے کال کاٹ کا موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹھا اور زوردار جمائی لیتے ہوئے دوبارہ سو گیا۔ دوسری طرف حیا حیرانی سے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، رخ بدل بدل کر خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں جو ایک اتنی بری طرح نظر انداز کرتا ہے مجھے؟ لوگ میری ایک جھلک کو ترستے ہیں اور اسے کوئی قدر نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں پا کر رہوں گی۔ وہ مغرور سا مسکرائی۔ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے وہ ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ مری لانڈز کالج 1 مہینے بعد پیپر شروع ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو 1 ہفتے کی چھٹیاں دی گئی تھی تاکہ اسٹوڈنٹ تھوڑا ریلیکس کر کے پوری انرجی سے پیپر کی تیاریاں کر سکے۔ ہاسٹل میں گہما گہمی تھی، کچھ اسٹوڈنٹ جا رہے تھے، کچھ پیکنگ میں مصروف تھے۔ سب کے چہروں سے خوشی جھلک رہی تھی۔ جن اسٹوڈنٹ کو سال بھر گونگا سمجھا جاتا تھا، آج ان کے لاؤڈ اسپیکر آسمان کو پہنچ رہے تھے۔ جن اسٹوڈنٹ سے سوالات کے جواب میں صرف شرمیلی سی مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی تھی، ان کے کہہ کے آج ہاسٹل کی در و دیوار گرا رہے تھے۔ سب خوش تھے 1 ہفتے پڑھائی سے جان چھوٹ جانے پر اور کچھ فیملی سے ملنے پر۔ ایسے ان میں امان اللہ کاظمی اور سعدی رانا بھی پیکنگ میں مصروف تھے۔ ہنستے مسکراتے باتیں کرتے وہ بھی گھر جانے کے لیے خوش تھے۔ ہاسٹل کا کارڈ کباڑ بھی تو نے اپنے بیگ میں ساتھ لے جانا ہے۔ سعدی نے اپنا بیگ پیک کر کے سائڈ پر رکھا، جبکہ امان کی پیکنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو کالی بلی کی طرح میرا ہر راستہ، ہر بات، ہر کام کیوں ٹوکتا ہے؟ آج اپنا مسئلہ بتا ہی دو مسٹر سعدی رانا صاحب۔ امان ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو بیڈ پر پٹھا کر پنجے جھاڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک انتہائی چست بندہ ہوں اور تم پر میری صحبت کا بھی کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا۔ انتہائی سست انسان ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، پہنچنے میں دیر ہوگی تو فلائٹ مس ہو جانی ہے۔ امان کا رخ زبردستی دوبارہ بیگ کی طرف موڑے۔ سعدی کھڑکی پاس جا کھڑا ہوا۔ ہیلی کاپٹر بک کروا لیں گے، پھر یہ کون سی بڑی بات ہے؟ امان نے بے پرواہی سے جواب دیا اور آخری شرٹ بیگ میں ڈال کر بیگ بند کرنے لگا۔ او بریگیڈیئرس کی اولاد، میں تیرے جتنا امیر نہیں ہوں، ہیلی کاپٹر منگواؤں غریب سا بندہ ہوں۔ اسکالرشپ نہ ملتی تو میں نے جہل مر جانا تھا۔
سعدی کی نظریں ہنوز کھڑکی سے باہر تھی جہاں چمکتے چہروں کے ساتھ اسٹوڈنٹ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اتنا ہی کوئی فقیر پیدا ہوا ہے تو۔ امان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی اس کی آخری بات پر۔ سعدی اور امان دوست تھے، کزن تھے، مگر سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امان اللہ کاظمی ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، شہر کے امیر ترین لوگوں میں ان کا نام شامل ہوتا تھا، جبکہ سعدی اور دانین کے والد سرکاری ملازم تھے، سیلری کم مگر خوشیاں زیادہ تھی۔ پھر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی، ان کے والد کی ڈیتھ ہوگی، پینشن پر گزارا تھا ان کا۔ سعدی اور دانین تھے بھی بہت ذہین، اسکالرشپ پر دونوں کی تعلیم جا رہی تھی، جبکہ امان اللہ بہت ہی لاپرواہ سا، پڑھائی میں انٹرسٹ زیرو تھا۔ سعدی جدھر تھا وہ ادھر ہی تھا، بچپن کے دوست اور ہم عمر جو ٹھہرے۔ ویسے سعدی ایک بات تو بتا۔ امان بیگ کو سر پر رکھتا سعدی کے بیگ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کھڑکی کے پاس کھڑے سعدی تک پہنچا۔ جی فرمائیے۔ سعدی نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور جا کر اپنے سنگل بیڈ کی چادر جاڑنے لگا۔ امان نے اس بار بات کرنی ہے، میں نے مان تو جائیں گی نا وہ میری شادی کروانے کے لیے؟ دیکھ دوست، جتنا میں جانتا ہوں تیری اماں اس بات پر قتل بکھر سکتی ہیں۔ چادر ڈال دو، اپنے بیگ کی طرف بڑھا۔ لیکن تو لاڈلا ہے ان کا، تیری بات شاید مان لے۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ یاہو، یہ کی نا بات تو نے یاروں والی۔ امان اپنا بیگ پکڑے سعدی کے پیچھے بھاگا جو کمرے سے نکل چکا تھا۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے، سعدی نے چلتے چلتے گردن موڑ کر پیچھے آتے امان کو کہا۔ امان نے آنکھ کے ابرو جھکا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ابھی کچھ وقت کے لیے اس صاحب کو چھوڑ دے میرے بھائی، اپنی تعلیم پر دھیان دے، اپنی عمر کا بھی جائزہ لے، ابھی زمین سے اگا بھی نہیں ہے تو۔ سعد کی بات پر پیچھے چلتے چلتے امان نے راستے میں پڑے پتھر کو پاؤں سے زور کے ٹھوکر ماری جو سیدھا آ کر سعدی کی ٹانگ میں لگا۔ سعدی نے کراہتے ہوئے تیز نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا جو اب دانت نکال رہا تھا۔ فلائٹ مس ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں نے تیرا کباب ود چٹنی یہی بنانا تھا، سعدی نے غصے سے کہا، جس کا امان پر ہاتھا اثر نہ ہوا۔ ویسے تیرے انتظار میں کون پھول اور مالائیں لے کر کھڑا ہے جو اتنا اتاولا ہوا جا رہا ہے؟ کیوں میری ماں بہن نہیں ہے؟ سعدی تنگ آ گیا تھا اس کی فضول کی باتوں سے، تبھی تنگ آ کر بولا، وہ تو ہے، کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو بھی تو پھول چڑھانے والی لائن میں نہیں کھڑا کیا ہوا۔ امان نے پھر سے اسے چھیڑا، اب تیری آواز میں نے سن لی تو پھول چڑھائیں گے تیری قبر پر۔ سعدی غصے سے بولا۔ دونوں چلتے ہوئے کالج کے گیٹ سے نکل آئے تھے۔ اکا دکا اسٹوڈنٹ گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے تھے، کچھ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امان کی سستی کی وجہ سے وہ دونوں لیٹ ہو گئے، ورنہ ابھی وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوتے۔ بتا دے یار، کب تک چھپائے گا؟ امان کون سا باز آنے والا تھا؟ تھوڑی خاموشی کے بعد وہ پھر شروع ہو چکا تھا۔ سعدی اسے نظر انداز کرتا ایک ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ تھوڑی بات چیت کے بعد معاملہ طے پایا تو دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی، جہاز کے ذریعے انہیں اپنی منزل کی طرف جانا تھا۔ اپنے پیپر کی تیاری پر دھیان دو، میں ٹھیک ہوں۔ لیپ ٹاپ پر نظر گاڑے ایک ہاتھ سے کچھ ٹائپ کرتا وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان کے ساتھ لگائے بولا، میں کیسے یقین کر لوں تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف ڈی جے منہ بنائے بیٹھی تھی، میری آوازیں مجھے نہیں آتی یہ سکلز۔ ڈی جے معصومیت سے بولی تو کی بورڈ پر چلتے اس کے ہاتھ رکے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے مجھے سوچو، پھر دل سے پوچھو، وہ جو جواب دے وہ مان لینا۔ لیپ ٹاپ کو ہاتھ سے سائڈ پر کرتا وہ چیئر پر پیچھے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا کا دروازہ نہ کرتا ہاتھ رکا، ایک ایک کا ہر لفظ حرف بحرف اس نے سنا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب، بس ملو مجھے، تمہیں دیکھوں گی تو یقین آئے گا دل کو۔ وہ بچوں کے سے انداز میں ضد کرنے لگی، یہ کیسے بات کرتے، وہ بچی ہی تو بن جایا کرتی تھی۔ اوکے میری جان، میں ہارا تم جیتی، شام میں آتا ہوں تمہارے ہاسٹل، اب ہوش، ایک دم ہوش۔ ڈی جے کھلکھلا اٹھی۔ آئی لو یو۔ ڈی جے چیئر کو گھماتے ایک شدت سے بولا۔ دوسری طرف ڈی جے لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، سر ہوتے چہرے کے ساتھ ڈی جے نے فوراً کال کاٹ دی۔ ایک مسکرا کر رہ گیا اس کے گریز پر۔
बाहर खड़ी हया को लगा उसका दाम घुट रहा है, वो अब सांस नहीं ले पाएगी। थोड़ी देर पहले जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई थी। उसकी जगह पहले अजियत और फिर सहती ने ले ली। टिक टिक करती हील के साथ वो जैसे आई थी वैसे ही वापस मुड़ गई। वर्कर्स ने हैरानी से उस बड़ी पैकर को देखा जो हंसते हुए आई। उस शिद्दत ज़ब्त के बायस लाल चेहरा लिए वापस चली गई। कैसे बताऊँ आपी को आहर कैसे? वो कमरे में टहलती दिमाग पर जोर डाले सोचने में मसरूफ़ थी। रात को चाय देते हुए बताऊंगी गुड, वो सोचते हुए खुश हुई। नहीं, चाय वो टेरेस पर पीती हैं, कहीं मुझे वहीं से धक्का न मार दे। सोचते ही उसने जजरीली कैंसिल ये प्लान। हाथ से हवा में क्रॉस का निशान बनाते वो फिर से कमरे के चक्कर काटने लगी। खाने की टेबल पर बता दूंगी, मॉम डैड भी होंगे, इन्हें अलग से बताना नहीं पड़ेगा। वैसे भी मॉम डैड को बताना ना बताना एक ही बात है। मर्जी तो आप ही की चलेगी। नहीं, टेबल पर नहीं बतानी, कहीं प्लेट से मेरा सर ना फोड़ दें। सोचते हुए उसने एक बार फिर जर्जरी ली। फिर कैसे बताऊं? आप ही हैं, कोई जला तो नहीं? वैसे किसी जला से कम भी नहीं। वो खुद कलामी में ही सवाल और जवाब में मसरूफ़ थी। ओह, ये मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? तू भी कितनी बुद्धू है ना? उसने आईने में देखते हुए अपने सर पर चपत लगाई। हाँ, ये ठीक है, टेक्स्ट करती हूँ आपी को। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से फ़ोन उठाया। हाय आपी, आई एम इन लव लिखकर उसने सेंड पर क्लिक किया। ओह, हो गया, आपी मान जाएंगी बस। वो खुश थी, बहुत खुश। कमरे में गोल गोल घूमते दुपट्टे को लहराते खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। उसने लाहौर के सड़कों की खाक छान मारी मगर सादी उसे ना मिला। वो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। उसे ढूंढते ढूंढते असावर को सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात होगी मगर वो ना मिला। असावर बहुत थक गया था। सुबह के गुस्से पर थकन गालब आ गई थी। दिमाग फट रहा था, वो घर नहीं जाना चाहता था। इस वक्त वो दानीन की शक्ल देखने का रवादार भी ना था। दानीन की शादी को बचाने वाली हरकत पर उसका दिमाग अभी भी गर्म था। वो अब बेमकसद गाड़ी को दौड़ा रहा था। तभी उसकी नज़र वहाँ से जाते कुछ लड़कों की टोली पर पड़ी। सड़क सुनसान थी। ऐसे में वो लड़के हाथ में पेप्सी की बोतल पकड़े नाचते गाते हुए जा रहे थे। दिमाग की गर्मी दूर करने की खातिर उसने सोचा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए। गाड़ी की स्पीड स्लो करते उसने लड़के के ग्रुप के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। लड़कों की टोली ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। असावर ने हाथ से एक को पास आने का इशारा किया तो वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता लड़खड़ाता हुआ गाड़ी के पास आया। असावर ने हैरानी से उसे देखा। उस लड़के की आंखें सुरख हो रही थी, ऐसे लग रहा था वो नींद में है। एक बोतल चाहिए मुझे। असावर ने लड़के के हाथ में पकड़ी बोतल की तरफ इशारा किया। लड़के ने हैरानी से उसे देखा और फिर अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर पलक शगाव कह कलकाया। ओह साहब को बोतल दो, चलो जी चलो। गाड़ी के पास खड़ा लड़का अपने पीछे खड़े लड़कों को इशारा करता झूमता हुआ गाड़ी के आगे से गुजर गया। पीछे आते एक लड़खड़ाते हुए लड़के ने बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और गाड़ी के आगे से गुजर गया। असावर ने बोतल खोलकर मुंह से लगाई। पहला घूंट भरते ही उससे 1000 वाट का करंट लगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने जल्दी से मुंह में मौजूद ड्रिंक को थूका। बड़ी चालाक हो गई है आजकल की जनरेशन। पेप्सी की बोतल में शराब। उसने लड़खड़ा कर जाते हुए लड़कों की टोली को देखा और बोतल बंद करके सीट पर रख दी। उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। उसे बेसुकूनी सी लगी हुई थी। उसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि शादी उसके सामने एक बार आ जाए, बस एक बार। मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो गाड़ी साइड पर खड़ी करके स्टीयरिंग पर सर रखकर बैठ गया। रात का अंधेरा 400 फैल चुका था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऐसे में काफ़ी देर बाद कोई गाड़ी गुजरती तो माहौल के सुकून में हलचल होती, मगर वो इस तरह स्टीयरिंग पर सर रखे बैठा था। सड़क के साइड पर लगे दरख्तों के पीछे खेते जिनमें वक्फे वक्फे से कुत्ते भौंक रहे थे। उसका मोबाइल रिंग करने लगा। स्टीयरिंग सर उठाकर उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला। घर के लैंडलाइन से कॉल आ रही थी। सीट पर पीछे को होकर बैठते उसने खुद को रिलैक्स किया और फिर कॉल पिक की। सावर कहाँ है आप? दूसरी तरफ से सहमी सहमी सी दानीन की आवाज़ गूंजी। क्यों? उसका लहजा तेज़ हुआ। वो जो रिलैक्स होकर बैठा था फिर से आग बगोला हो गया।
گھر نہیں آیا آپ ابھی تک؟ تمہیں یہ فکر ستا رہی ہوگی تمہارا بھائی زندہ ہے کہ نہیں، تو میں بتا دوں بچ گیا ہے۔ کمینہ مجھ سے تم نے بھگا دیا اسے، ورنہ وہ اصاور نے خود کو بڑی گالی دینے سے روکا۔ اصاور گھر پر کوئی نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کی بات نظر انداز کر کے خوف سے بولی۔ کیوں، باقی سب کہاں ہیں آپ کے؟ اصاور کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ وہ بابی کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب وہیں گئے ہیں۔ ابھی سومو کی کال آئی تھی کہ وہ کل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں میں۔ اصاور نے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈالی۔ ماحول کی خاموشی میں گاڑی کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ پلیز اصاور کال مت کاٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اصاور کا فون کان سے ہٹاتا ہاتھ رکا۔ دانین واقعی ڈری ہوئی تھی۔ اصاور کا تھوڑی دیر پہلے والا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ سادی امان بدلہ، کچھ وقت کے لیے سب اس کے دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ یا تھا تو صرف یہ کہ دانین اکیلی ہے، ڈری ہوئی ہے، اسے جلد از جلد اس کے پاس پہنچنا ہے۔ فون کان سے ہی لگا، ایک خاص سے ریش ڈرائیو کرتا وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی دوڑاتا وہ گھر پہنچا۔ ہارن پر چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گاڑی اندر لا کر پورچ میں کھڑی کرتا وہ گاڑی سے اتر کر وہ گاڑی لاک کرنے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے سیٹ پر پڑی بوتل اٹھا لی۔ دکھنے میں ایک دم کولڈ ڈرنک کی بوتل لگتی تھی۔ بوتل پکڑے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ صاحب چوکیدار کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر سوالیہ انداز میں چوکیدار کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں پیکٹ پکڑے اس کی طرف آ رہا تھا۔ صاحب، یہ کوریئر والا دے گیا تھا، گھر پر کوئی نہیں تھا تو میں اندر نہیں گیا۔ آپ لے لو جی۔ چوکیدار پیکٹ اسے پکڑا کر واپس گیٹ کی طرف چلا گیا۔ اصاور نے ناسمجھی سے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوریئر دانین کاظمی کے لیے آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پیکٹ کو کھولا۔ اندر ایک فائل تھی۔ پیکٹ سے فائل نکالی تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نیچے گرا۔ فائل کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کاغذ کا ٹکڑے نیچے سے اٹھایا۔ فائل میں دانین کے ڈاکیومنٹس تھے، ساتھ رول نمبر بھی تھا۔ اس کے 4تھ سیمسٹر کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے۔ فائل کو بند کرتے اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا جو فولڈ ہوا تھا۔ اسے کھول کر وہ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کے سر کی رگیں تن گئی تھی، چہرے پر سختی درائی تھی۔ وہ پل میں تولا پل میں ماشا شخص تھا۔ ہونٹوں کی سختی سے بھینچے وہ اندر بھاگا۔